ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإثم والشيطان يحضران البيع فشوبوها بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میں سب سے پہلے رائس بروکرز ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو جس بڑے خاص موقع پر مجھے دعوت دی اور اس ہر برداری کی تقریب میں شریک ہونے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. بر اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. بر مانا نیکی، ہر نیکی بر ہے. تقویٰ گناہ سے بچنے میں، ایک دوسرے کو گناہ سے بچانے میں، یہ تقویٰ ہے. ایک دوسرے کا تعاون کرو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ظالم اور مظلوم کا ہاتھ پکڑو. صحابہ نے کہا مظلوم کے ہاتھ پکڑنا کسوں میں آتا ہے کہ اس کا تعاون کرو. مظلوم کا، ظالم کا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس کو ظلم سے روکو تاکہ تمہارا بھائی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس کا مداوع نہ ہو سکے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. یہ جو انجمنیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ یہ جو برادریاں ہیں، قرآن مجید نے برادریوں کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائی ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائی کہ تم فخر کرو کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، بلکہ اسے بنائی ہیں برادریاں تاکہ تم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو اور مل جل کر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرو. اب مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صاف فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، آدمی کو عربی پر. فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ اور نیکی کے ساتھ. لہٰذا بخاری شریف نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نام و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. تو یہ جو انجمنیں بنائی جاتی ہیں، ایسوسیشنیں بنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، برے کاموں میں نہیں. اگر آپ کا کوئی ممبر یا آپ کا کوئی آدمی غلط کام کرے تو سارے اس کے پیٹھ پر آ جائیں اس کو بچانے کے لیے. یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ آپ خیر میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، اور اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. یاد رکھیں مل جل کر ہی زندگی بسر کرنے کا نام انسانیت ہے. انسان ان سے مشتق ہے، ان کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت دے دی تھی، اکیلے نہ رہ سکے جب تک ہوا پیدا نہ ہو. پھر انسیت آ گئی، اور پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا: التاجر الصدوق الامین. کیونکہ اکثر تاجر لوگ ہیں، سبھی تاجر ہیں، بروکر ہو وہ بھی تاجر ہیں، مل والے بھی تاجر ہیں، آڑت والے وہ سب تاجر لوگ ہیں. بلکہ تاجر کا لفظ پیغمبر سلام نے جو خوبصورت لفظ ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا.
پہلے لوگ تاجر نہیں کرتے تھے، ترمذی میں آتا ہے کہ پہلے سمسار کہتے تھے، سمسار جس کو بچولا کہتے ہیں، یہ سمسار ہے کہ وہاں سے مال لائے اور یہاں لا کر بھیجے. آپ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا، فرمایا کہ آج سے میں نام تبدیل کرتا ہوں، آج سے تو میں تاجر کرتا ہوں. یہ تاجر کا لفظ پیغمبر السلام کے دربار سے الاٹ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ لفظ عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے اس کا تعارف کرایا. آپ نے بتایا کہ جس تاجر میں دو اوصاف پائے گئے ہیں، الصدوق سچ بولتا ہو، صدوق کا صادق نہیں کہا. صدوق وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہی سچ بولے، کبھی جھوٹ اس کی زبان پہ آتا ہی نہیں، اس کو صدوق کہتے ہیں. صادق تو اکثر سچ بولے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دے، کبھی کبھی اس میں سے جھوٹ نکل جائے یا کچھ غفلت کی بات نکل جائے. صدوق مبالغہ ہے. تاجر الصدوق خوب سچ بولے، جو بات کرتا ہے زبان کا پکا ہے. الامین اور امانت دار ہو، خیانت نہ کرے. کیونکہ تجارت میں دو چیزیں، ایک تو زبان دے دی اور جب دیکھا کہ سودے میں کچھ کمی بیشی آ رہی ہے، یا جیسے مہنگا ہو گیا آج کل تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھتی ہیں اور نیچے اوپر آتی ہیں، تو سودے کا ایسا کہا نہیں میں تو دور تھا، میں تو نیند کی حالت میں تھا، میں تو بیگم سے لڑ کے آیا تھا، میں تو تھا. یہ غیر مناسب بات ہے. اس لیے کہ خسارہ اور نفع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ جتنی بھی میرے اور آپ کے پاس اسباب ہیں، چاہے وہ فیکٹری ہے، دکان ہے، بروکری ہے، یہ پلیٹ ہے. یہ دیکھو پلیٹیں آ گئی ہیں. اب ہم ان پلیٹوں کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ پلیٹ میں تو جو کھانے والا جب اس میں کھانا ڈالے گا، ہم نے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ہم یہاں ماشاءاللہ کی دعوت کھا کے جائیں گے تو ہم جو کھلانے والے ان کا شکریہ ادا کریں گے یا پلیٹوں کا کریں گے؟ میرے دوستو، جتنے بھی اسباب معیشت ہیں یہ سب پلیٹیں ہیں. ڈالنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اس میں ڈالتا ہے. زیادہ پلیٹ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹ بڑی ہے یا چھوٹی ہے. بڑے بڑے کاروبار لوگوں کے ہوتے ہیں، فلاپ ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا کاروبار ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ غیر ملک تک اس کی جڑیں جو ہیں وہ شاخیں پھیل جاتی ہیں. یہ ڈالنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اس لیے انسان یہ جو جمع تفریق ہے نا، جمع تفریق، کیلکولیشن، یہ آج ہم نے بنایا بھی کیلکولیشن کیا. یہ بالکل ایسے جیسے سیاستدان، ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں، سیاستدان رات کو بیٹھ کر کہتے ہیں کل کتنے ووٹ ملیں گے. صبح دیکھتے ہیں تو اس کی صندوق نہیں خالی ہوتی اور رات کو وہ جیت چکا ہوتا ہے. وہی ہمارا حساب ہے کہ ہم جمع تفریق کرتے ہیں. یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام ان اصولوں پر تجارت کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. یہ اس کا کام نہیں ہے. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آتا ہے، لطیفہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، کہ ایک بنیا اپنا سامان لے کر ایک نہر پار کر رہا تھا. تو اس نہر والے نے کہا، وہ جس نے سامان لادا ہوا تھا اپنے بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی پر، انہوں نے کہا میں ذرا اندازہ کر لوں پہلے جا کر کہ یہ پار بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. جب وہ اندر گیا اس نے لکڑی سے، تو اس نے کہا نہیں جناب، درمیان میں پانی بہت گہرا ہے، یہ سامان آپ کا بالکل پانی برد ہو جائے گا. اس نے کہا تم مجھے بتاؤ نا کتنا کتنا ہے. کہا جی شروع میں 1 فٹ ہے، پھر 2 فٹ ہے، پھر 4 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، پھر آگے پھر 5 فٹ ہے. تو اس نے اس کا حساب نکال کر کیلکولیشن کے ذریعے انہوں نے کہا یہ تو 3 فٹ پانی کو بنا ہے، 3 فٹ پانی بنا ہے. انہوں نے کہا 3 فٹ ہے. انہوں نے کہا دیکھو آپ اپنے ذمہ داری پر تو پار کرا لو. اب وہ جب درمیان میں 6 فٹ، یعنی اس نے اس کی اوسط نکالی، بیٹھ کر تجارت کرتے نا اوسط نکالتے، جب اوسط نکالی تو درمیان میں ہو گیا تو 6 فٹ پانی تھا، تو سارا سامان بھی گیا اور بیچارے کا ریڑا بھی گیا. میرے دوستو، اس کیلکولیشن پر روٹی نہیں ملتی. روٹی آپ کے بیہیویئر پر، آپ کے عمل پر، کہ آپ کس طرح تجارت کر رہے ہیں، اس سے آپ اس میں برکت آئے گی. پھر آپ کے ایک لقمے میں وہ طاقت ہوگی میرے دوستو جو دوسرے کے پورے ٹرک میں طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ مال حلال جو ہوتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی، ایک آدمی کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو، پھر اس کے اوپر تھوڑا گوشت ہو، زیادہ گوشت ہو، وہ آدمی بالکل صحت مند ہے. اور اگر ریڑھ کی ہڈی اس کی کمزور ہے تو اس کے اوپر آپ 10 من بھی اس کے اوپر گوشت ہوگا تو اس کی کوئی قیمت نہیں.
فرمایا صدوق سچ بولے، الامین امانت دار ہو، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اگلے آدمی سے کہ آپ کو ہم نے یہ مال دینا ہے، آپ وہی مال دیں، کبھی ویشی نہ کریں۔ تو آپ نے کتنی بڑی بشارت دی، مان نبیین، قیامت کے دن انبیاء السلام کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی درجہ بدرجہ جس درجے کا وہ تاجر ہوگا اپنی تجارت میں اور اس سے اعمال میں پورا ہوگا، اسی درجے میں کبھی کوئی پیغمبروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی شہداء کے ساتھ، کوئی صالحین کے ساتھ۔ یعنی یہی دنیا ہماری آخرت بنانے والی میرے دوستوں۔ مومن دنیا دار نہیں ہے، ہم غلط کہتے ہیں جب ہم دنیا دار ہیں، استغفر اللہ۔ دنیا دار، مومن دنیا دار کہاں سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میں دنیا مانگنے کا حکم ہے، دنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں سے جو خوبصورت دنیا وہ ہمیں دینا، ہر ایک دن کچرا مال نہیں چاہیے ہمیں، حسنہ چاہیے، حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ چاہیے، وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی بیع ہوتی ہے تو شیطان اور گناہ اس وقت فوراً پہنچ جاتے ہیں، فوراً انسان بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اس میں ایسا مبالغہ اپنے مال کے لیے کرتا ہے، بھائی ایسا مال آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی ایسا تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہیں ملے گا، بھائی ہمیں کوئی غیر کا علم تو نہیں، لیکن آپ نے فرمایا ایسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا شوبھا بالصدقہ، فرمایا شام کو اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا کرو، جس کی وجہ سے شیطان اور گناہ کا اثر مال میں سے ختم ہو جائے۔ کیسا عجیب حال بیان فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ تاجر ہیں، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ایک تو یہ جو اوصاف پیغمبر السلام نے بیان کیے ہیں، تین باتیں جو بیان فرمائیں دونوں حدیثوں میں، کہ زبان کی سچائی اور عمل کی سچائی، امانت اور صدقے کا اہتمام، اور اس کے ساتھ دو چیزوں کا اور اہتمام کریے، بھی بخاری شریف میں آتا ہے۔ ایک، اشراف نفس کی بنیاد پر اپنے سودے کا فیصلہ نہ کریں۔ اشراف نفس کہتے ہیں لالچ، حدیث میں آتا ہے جس نے لالچ کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل کی، محقت برکت، اس کی برکت بالکل ختم کر دی جائے، لالچ کی بنیاد پر۔ آج اکثر جو لوگ پھنستے ہیں، ہم یہ وہ اتنا خسارہ ہو گیا، اب لالچ کی وجہ سے اس وقت ایسا لالچ آ جاتا ہے کہ آدمی چھلاک لگا دیتا ہے اور بعد میں روتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن دل کا جائزہ لے گیا، اس میں لالچ تو نہیں، ہاں اگر مجھے مل گیا بہت اچھا، ورنہ میرے جس بھائی کو مل گیا کوئی بات نہیں، اور دانا منڈی میں مسافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر حفاظت کرو۔ یہ جو پوتے مارنا، شیخی بکارنا، آج یہ کر دیا ہم نے، آج وہ کر دیا، فلانا کام ہو رہا ہے، فلانا، پھر آتے حضرت صاحب کسی نے کوئی ایسا جادو کر دیا ہے، ہمارا چلتا کام بند ہو گیا۔ بھائی آپ نے اپنی زبان سے بند کیا ہے، یہ رسول اللہ نے ویسے تھوڑی فرمایا، صحابہ اکرام نے فرمایا اپنی نعمتوں کی چھپا کر حفاظت کرو، جب تک سودا ہو نہ جائے، چیز ہاتھ میں نہ جائے۔ تو کس بات کا؟ وہ ایسی ہے جیسے درخت کے اوپر بیٹھا ہو، تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے اور درخت پہ پرندہ بیٹھا ہونے کا، یہ میں پرندہ شکار کرتا ہوں، بولو کتنے کا لوگے؟ تو شریعت نے اس بیع کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں پرندہ تیرے ہاتھ میں آتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں جال ہے کہ جناب یہ میں ابھی دیکھو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، ابھی پانی میں ڈالوں گا، بولو جال میں کتنی مچھلیاں آئیں گی تو لے گا؟ حرام ہے تجارت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہاتھ میں آتی ہے یا نہیں۔ تو ایک چیز ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی زبان سے ہر ایک کو، جی دوستوں کو بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جب سے یہ فیس بک آیا ہے، یہ فیس بک نے تو بیڑا غرق کر دیا، جس کو دیکھو ہر چیز اپنی شیئر کرتا ہے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت صاحب فلانا مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا۔ بھائی اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو، چھپا کر حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو میں تمام تاجروں سے کہتا ہوں، یہ چند چیزوں کا اگر ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے، شریعت نے ہمیں، قرآن حدیث نے تجارت بھی سکھائی ہے، ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہمیں کسی غیروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھو تجارت میں برکت بھی ہوگی، اور یہ دنیا بھی حسنہ ہوگی، آخرت بھی حسنہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔